السلام علیکم۔ ماہ سفر ہجرت کے چوتھے سال میں بیر معاونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمارے دیار میں بھیج دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 70 منتخب صالحین کو، جو قرہ کہلاتے تھے، بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بیر معاونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قافلے سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے قبائل یعنی رعل اور زغوان اور اسیہ و بنو لحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر حملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیر معاونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے سوائے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا۔ انہی شہدائے کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا تھا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اسی لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام خرخرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو قلب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بیر معاونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک قبیلہ رعل، زغوان اور اسیہ اور بنو لحیان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ خون بہا کی اس رسم کے معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بدباطین ذہنیت والی قوم ہے۔ معاہدہ کر لینے کے باوجود بھی ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور اناد کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بدباطینوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ بنی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بے ظاہر تو بڑے اخلاق کا محاذرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دے تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ عمرو بن جہاش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش کے بارے میں بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، اس لیے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا اور انصار و مہاجرین سے مشورے کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنے اس قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینے سے نکل جاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کا یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نضر کے یہودی ضلع وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینے سے نہیں نکلنا، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نضر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اور خود بنو نذیر کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے خلاء کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ خلاء کے باہر سے ہر ایک قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور و مجبور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ اور نہ بنو غطفان سے کوئی مدد آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے۔ جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورگلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو شہ دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا دیا، لیکن جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاء کے محاصرے کے ساتھ خلاء کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائے کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے اور مسلمان ان سے نفع اٹھائیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کی کیمانگاہوں کو برباد کرنا اور ان کو نقصان پہنچا کر غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہے، لہٰذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیت اتری، جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہے۔ بہرحال آخرکار تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینے سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال اور اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکے لے جائیں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینے سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر زراعت اور اریحا میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 جرحے، 340 تلوار نکلی جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس ضلع وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح فرمایا، اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خلائے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔
کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں، تو عبرت پکڑو اے نگاہ والو۔